کہ ہم مدد کریں گے. تو مقصد بھی بتایا ہے، رہبری بھی کی ہے، مدد کے وعدے بھی کیے ہیں. اب کیا باقی رہا؟ اس لیے اب تو یہی باقی رہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر ہی اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور معاونت تو اللہ قدر معاونت، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے. ذمہ داری پورا کرنے کا تقاضا سامنے ہوگا اور مدد غیب میں ہوگی. مدد سامنے نہیں ہوتی، مدد غیب میں ہوتی ہے. اگر مدد سامنے نہ ہو، مدد سامنے ہوتی تو ہر غیر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا، کیونکہ وہ مدد دیکھ رہا ہے. ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنی مددوں کو غیب میں کیا ہے اور ذمہ داریوں کو سامنے کیا ہے. ذمہ داریوں کو سامنے کیا گئی، ذمہ داری اور مدد کو غیب میں کیا. اور اللہ کے وعدے کا، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنے کی دعوت دی ہے. یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ حق ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا. اس لیے کوئی دھوکے میں نہ رہے گا کہ دنیا کے حالات تم کو دھوکے میں نہ رہے، کیونکہ حالات سامنے ہوتے ہیں. حالات سامنے ہوتے ہیں. اور فرمایا شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں. جو جس شکل میں ہوتا ہے اسی شکل سے شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے. مولانا یوسف صاحب نے فرمایا تبلیغ والوں کو دھوکہ تبلیغ سے دیں گے، علم والوں کو دھوکہ وہ علم سے دے گا، مال والوں کو دھوکہ مال سے دے گا. ہاں، کہ جو جس شکل میں ہوگا فرمایا اس شکل سے شیطان اس کو دھوکے میں ڈالے گا. یہ نہیں کہ اس شکل سے کاٹے گا، وہ نہیں کاٹے گا. ابھی کوئی ہم کو کہے کہ تبلیغ چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑیں گے. ہاں، تجارت چھوڑ دو، کوئی نہیں چھوڑے گا. ہاں، کوئی نہیں چھوڑے گا. اس لیے وہ چھوڑانے کی بات نہیں کرتا، بلکہ فرمایا جو جس شکل میں ہوگا اس شکل سے شیطان اس کو بہکائے گا. اس لیے اللہ سے بہت دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دھوکے سے ہم کو بچائے. دعائیں مانگی گئی ہے. اللہم اجعلنی فی یادک و جوارک من کل سوء و من الشیطان الرجیم. دعائیں سکھائیے، دعائیں سکھائیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ایک ہتھیار ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت کرے گا، حالات کا مقابلہ کرے گا. تو اس لیے یہ فرمایا تھا کہ جو جس شکل میں ہوگا اس شکل سے اس کو پچھاڑے گا. اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اپنی ذمہ داری کی حفاظت کرنی ہے. اپنی ذمہ داریوں کو پورا بھی کرنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. جیسے نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنے کا بھی حکم ہے، نماز کی حفاظت کا بھی حکم ہے. کیا اقیموا الصلاۃ حافظوا علی الصلوات. اقامت صلاۃ بھی ہے، حفاظت صلاۃ بھی ہے. ایسے دین کے جتنے بھی کام ہیں کہ ان کو قائم کرنا، ان کو باقی رکھنا،
اور ان کی حفاظت کرنا، یہ بھی ہے دین میں۔ اس لیے ہمارا ذہن سرسری نہ ہو کہ بھائی ایک تقاضا ہے اور ہو گیا، ایسا نہیں ہے، کام ہے، کام ہے۔ کیوں؟ یہ نبیوں والا کام اس کو کہتے ہیں، اس کو نبیوں والا کام کہتے ہیں۔ تو نبی نے اپنا منصب، اپنا موقف کیا بتایا؟ نبی نے اپنا یہ بتایا کہ انی لاخشاکم واتقاکم، کہ یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ یہ تعریف نہیں کی ہے، اپنی تعریف نہیں کی ہے، ہاں، بلکہ اپنے منصب کی ایک حیثیت سمجھائی کہ جو اس کام کو کرے وہ کیسے کرے، جو دین کے کاموں کو کرے، کیوں کہ ہم دین کے کاموں کے وارث ہیں، ہم قرآن کے وارث ہیں، ہم دین کے کاموں کے وارث ہیں۔ وہ وارثوں کو یہ ہدایت دی ہے، نمونہ بتایا ہے کہ انی لاخشاکم واتقاکم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ حالانکہ پوری انسانیت میں، پوری کائنات میں آپ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی بڑی ہے تو وہ آپ ہے، تو وہ آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ میں اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں۔ اس لیے دین کے کاموں کو میرے دوستوں بہت سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈر کر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر اپنی سمجھ بھی لگانی ہے تاکہ دایاں بایاں معلوم ہو جائے، ہاں، کیونکہ دین کا ہر کام اپنی جگہ امانت ہے، کھیل نہیں ہے، دین کا کام کھیل نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ ایک امانت ہے، یہاں تک کہ وضو بھی امانت ہے، نماز بھی امانت ہے۔ تو ہمارے اوپر تو امانتوں کا بوجھ ہے، جی ہاں، ہم پر امانتوں کا بوجھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو نہ جانے نہ سمجھیں، ورنہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے دین کے ہر کام کو اللہ کی امانت سمجھنا ہے، اور اللہ کی امانت سمجھ لیجیے، اللہ کی امانت ہے، اور اس کا کیا تقاضا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے، اور اس تقاضے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ پھر جب یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو آگے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ ذمہ داریوں کے پورا ہونے سے ہی مدد ملتی ہے۔ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. My respected brothers, we have been given a great responsibility from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala has not created us abath. In other words,
words, without a purpose, in vain. Allah has created us for a maqsad and an objective. And in the fulfillment of that objective, Allah subhanahu wa ta'ala has not abandoned us. We have been given guidance towards its fulfillment. We have been given directives towards its fulfillment. And over and above that, we have the promise of the help of Allah subhanahu wa ta'ala. So one is the objective, the other is the guidance towards its fulfillment, and over and above that, the promise of the help of Allah subhanahu wa ta'ala. So then what else is left? What else do we need to ask? When all this is in front of us, now all that remains is that fulfill the responsibility. Carry out what Allah subhanahu wa ta'ala wants, because you have not been created in vain. And by fulfilling the responsibility, this will draw the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ma'una ala qadri al-ma'una. The help of Allah subhanahu wa ta'ala will come in proportion to the extent that we fulfill the responsibility. However, the system of Allah is such that Allah's help is in the unseen. What we can see is the responsibility that is there in front of us. If Allah's help could be seen, then even the disbelievers would enter into Islam also, because there would be no test. We cannot see the help of Allah subhanahu wa ta'ala. That is in the ghaib, in the unseen. But the responsibility is there in front of us. And Allah's promise, we have to have absolute conviction that without a doubt, Allah's help will come. Allah will fulfill His promise. This is why we are told, Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqq, that all people know and understand that the promise of Allah is absolutely true. Do not be deceived by conditions. Conditions are there in front of you. And this is Shaitan's work also, that he will try to deceive you. And when it comes to the plot and the machinations of Shaitan, here also we have to be very, very careful. As the Yusuf Sahab rahmatullah used to say, that according to your field of effort, in that field of effort, Shaitan will deceive you. Shaitan will misguide a person in tabligh through tabligh. A person who is in the lines of knowledge, Shaitan will approach him in the lines of knowledge to deceive him. A person who is in the lines of wealth, earning dunya, Shaitan will approach him in that field in order to deceive him. Shaitan will not tell you leave what you are doing. He will not cut you off from it. Because if he tells a person in tabligh, don't do tabligh, that person is not going to listen. So how will he work? He will work to deceive him through that field in which he is in. This is why, my respected brothers, it is very, very important that we ask protection from Allah subhanahu wa ta'ala. Make dua to Allah ta'ala. Allahumma inni aj'aluka fi iyadik wa jiyarik min kulli su' wa min ash-shaytanir rajim. These du'as are taught to us that seek, this is what we call dua of hifazat, dua of protection. Protection in the fulfillment of our responsibility. Every injunction of Allah is a responsibility. When it comes to salah, it's not just make your salah. Iqamatul salah, hifazatul salah. Establish that salah. Protect that salah. In other words, establish Allah's command, preserve Allah's command, and protect Allah subhanahu wa ta'ala's command. Not just a question of carrying it out. This is a work. This is the work of Anbiya alayhimu salatu wassalam. And the procedure, how this work, the prominence that we should attach to it, Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam showed us. Inni la akhshakum lillah wa atqakum lahu. He said, I fear Allah the most, and I abstain from Allah's disobedience the most. This is the manner in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is not praising himself, making us understand the importance, the azmat, the value of that effort, that do the work of deen on this basis. Why? Because you have inherited this deen.
You have inherited the responsibility. You have inherited the Quran. This is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam presents himself like this. If you look at his personality, his status, after Allah in greatness, in majesty, He is the final word. Yet despite that, إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ, that understand and do the work of deen. Fear Allah and do the work of deen. Why? Because every aspect of the work of deen is an amanat, a trust. It is not something light. It is not a game. Wudu is an amanat. Salah is an amanat. And in fact, we have the burden of amanat, of trust that has been placed over us. And unfortunately, it's another matter that today, out of ignorance, we have failed to understand these responsibilities. Otherwise, my respected brothers, every work of deen is an amanat and a trust. And what is its taqaza? What is its requirement that is there in front of us? That fulfill the responsibility that has been placed over us. Because when we will discharge this responsibility, Allah's help will come. Al-ma'unatu ala qadri al-ma'una, the help of Allah in proportion to the fulfillment of responsibilities. پھر ہم کو یہ بھی ہدایت ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے پورا کرو. یہ کہا کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے پورا کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کا ترجمہ لکھا ہے اچھی طرح کام کرو. اچھی طرح کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. یہ ترجمہ ہے کہ اچھی طرح سے کام کرو. اچھی طرح سے کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. جیسے اپنی مادی چیزوں میں لوگ اچھائی لاتے ہیں, اچھا مکان بنائیں گے, ہاں ہوادار کشادہ اچھا مکان بنائیں گے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. اچھا کھانا کھائیں گے, اچھا بنائیں گے, اچھے کپڑے, اچھی کار, سب چیز ضروریات زندگی میں. اچھا ہی چاہتا ہے ہر آدمی کا لفظ کہ وہ اچھا ہی چاہتا ہے کہ اچھی ہو, اولاد بھی اچھی ہو, کاروبار بھی اچھا ہو. ہاں اس کا مزاج یہی ہے. اللہ دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے کاموں کو بھی اچھا کرواؤ. ہمارے کاموں کو کیوں بگاڑو؟ ہمارے کاموں کو کیوں بگاڑو؟ اب اپنے کاموں کو اچھا کرتے ہو تو ہمارے کاموں کو بھی اچھا کرو. اپنی روش, اپنی طور طریقے بھی اچھے رکھو. یہ حکم ہے کہ اپنی روش, اپنے طور طریقے اچھے رکھو اور اللہ سے ہر راہ کی خیر مانگو. اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک. ہاں یہ دعا, اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک, کہ ہر وہ خیر جس کے خزانے آپ کے پاس ہیں میں بھی اس میں سے آپ سے مانگتا ہوں کہ مجھے اس میں سے دیں. یہ سکھایا کہ اللہ کے پاس خیر کے خزانے ہیں, ہر چیز کے خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, کوئی ایسی چیز نہیں جس کا خزانے ہمارے پاس نہ ہو. وہ خزانے ایسے ہیں جو ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہاں کہ اس خیر کے خزانوں میں سے ہم کو خیر دے. تو اللہ سے خیر مانگنی ہے اور اپنے آپ کو خیر پر قائم کرنا ہے. خیر کی رہبری کی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے. سب سے بڑی خیر ہے یہ ہمارے لیے. ہاں قرآن کریم سب سے بڑی خیر ہے. اس میں ہمارے لیے رہبری ہے. اور قرآن کریم کی وضاحت کے لیے
اللہ نے نبی بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قرآن علمی صورت میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی صورت میں ہے. یہ اصلی خیر ہے، یہ اصلی خیر ہے. اس لیے ہمیں اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی ہے، خیر سیکھنی ہے اور خیر کا اتباع کرنا ہے. مذہب اتباع کرنے کا نام ہے. جی ہاں، اتباع چھوٹ گیا پھر کوئی خیر نہیں. اس لیے کہ دو ہی اتباع کی دو ہی راہیں ہیں دنیا میں، یا اتباع ہوا یا اتباع ہدا. تیسری شکل نہیں ہے، تیسری شکل نہیں ہے. یا آدمی اپنی ہوا اور خواہش کا اتباع کرے گا، اس کے پیچھے جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق اور ہدایت ہے اس کے پیچھے جائے گا. دو ہی راستے، یا اتباع ہوا کرے، خواہش کی پیروی کرے، خواہش کے پیچھے جائے، یا جو حق اور ہدایت خدا کی طرف سے آئے اس کے پیچھے جائے. تو اس لیے ہم کو حکم ہے کہ اپنے خواہشات میں سے بچ کر کے، اپنے خواہشات میں سے نکل کر کے حق اور ہدایت کی طرف آؤ. اللہ کے راستے میں نکلنا، گھروں سے نکلنا مقصود نہیں ہے. ہاں، یہ تو بہت آسان ہے گھروں میں سے نکلنا. جو آسودہ حال لوگ ہیں وہ نکلتے بہت ہیں. کیوں؟ کیا آسان ہے، وقت بھی ہے، پیسے بھی ہے. جو اصل خروج ہے وہ اپنی خواہشوں میں سے نکلنا، کہ خواہش قربان کرنا، خواہش قربان کرنا. کہ آدمی کے اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں، آدمی کے اندر تقاضے پیدا ہوتے ہیں اپنی خواہش کے. تو تقاضے تو پیدا ہوں گے، اس کو ختم نہیں کرنے، اس کو ختم نہیں کرنے، وہ پیدا ہوں گے. لیکن اس خواہشوں کو حکموں کے تابع کرنا پڑے گا. جیسے روزہ والا جو ہے روزہ رکھ کر اپنی خواہشوں کو تابع کرتا ہے. روزہ دار کیا کرتا ہے؟ روزہ دار کیا کرتا ہے؟ اپنی خواہش کو تابع کرتا ہے، خواہش کے پیچھے نہیں جاتا. ہاں، بلکہ کچھ وقت کے لیے خواہشات کے اسباب چھوڑ دیتا ہے اور خواہش پوری نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ کا یہ حکم ہے. تو وہ روزہ اللہ کو بہت پسند ہے. روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہوتا ہے اللہ کا. حالانکہ سب عبادت اللہ کی ہوتی ہے. غیر خدا کے لیے تو عبادت کرنا شرک ہے. روزے میں یہ بات ہے کہ وہ اپنی خواہشوں میں سے نکل کر کے حکم پر آیا ہے. وہ یہی بات ہے، یہی انسان کا کمال ہے. خواہشیں مختلف ہوتی ہیں. سمندر ہے، اندر ایک کارخانہ ہے، اندر اس میں سے خواہشیں بنتی ہیں. اندر میٹھا کھایا ہے تو اب نمکین کھانے کو چاہے گا، ہوتا ہی نہیں ہوتا. ٹھنڈا کھایا ہے تو گرم کھانے کو چاہے گا. جی ہاں، اندر ایک جذبہ ہے، خواہشات وہ اللہ نے رکھی ہے. جی ہاں، حکمت ہے اس میں. اور حکمت یہی ہے کہ خواہشات کی وجہ سے یا انسان گرے گا یا انسان ترقی کرے گا، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب بھی پیدا کر دیے اور اندر خواہشیں بھی پیدا کر دی. اب ایک قسم انسانوں کی وہ ہے جو اپنے اسباب سے اتنی سونے ہیں کہ وہ اپنے اسباب سے اپنے خواہشیں پوری کرتے ہیں.
یہ وہ ہیں جن کے پاس دین نہیں ہے کہ وہ اپنے اسباب سے اپنے خواہشیں پوری کریں گے. تو فرمایا یہ بدترین حالت میں ہے، یہ بدترین حالت میں ہے کہ اپنے اسباب سے اپنے خواہشیں پوری کرتے. تو ان کو ان کی خواہشیں مل جائیں گی بس. اذہب تم طیبات فی حیاتکم دنیا، کہ تم کو تمہاری خواہشیں مل گئی، اب یہاں کچھ نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے. کہ تمہیں اپنے خواہشیں پوری کر دی. تو یہ اپنے خواہشوں کی وجہ سے محروم ہوئے ہیں. جس سے روزہ دار اپنے خواہش قربان کرنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب بنا ہے. تو یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو خواہشیں رکھے ہیں وہ ترقی کے لیے بھی ہے اور تنزل کے لیے بھی ہے، کہ اس سے انسان کی ترقی بھی ہوگی اور تنزلی بھی ہوگی. ہاں، خواہشات کی وجہ سے گرے گا، خواہشات کی وجہ سے گرے گا، اور خواہشات میں سے نکل کر حکموں پر آنے کی وجہ سے ترقی کرے گا. اس لیے آدمی ہر وقت امتحان میں ہے، ہر وقت کس میں ہے؟ امتحان میں. یہی دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. امتحان اس طریقے سے ہے کہ ایک طرف اللہ نے دنیا کو میٹھا بنایا ہے، ہر چیز اس کو میٹھی لگتی ہے. حلال سے آوے تو بھی میٹھی لگے، حرام سے آوے تو بھی میٹھی لگے. جی ہاں، حلال سے آوے تو بھی کام بن جاوے اور حرام سے آوے تو بھی کام بن جاوے. ایسا بنایا دنیا کو. جی ہاں، کہ حرام مال سے شادی ہو جائے گی، حلال مال سے بھی ہو جائے گی، کیا پریشانی ہے؟ کیوں؟ تو میٹھی ہے، حرام میٹھا لگے. فرمایا ہم نے دنیا کو میٹھا بنایا، دنیا میٹھی ہے، اور اس میٹھی دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں رکھیں گے ایک کے بعد ایک. پہلے دادا تھے، پھر دادا چلے گئے، پھر اب کون آیا؟ کہ ابا ہے، پھر ابا چلے گئے، پھر اب کون آیا؟ یہ بیٹے ہیں، پھر بیٹے چلے گئے، یہ کون ہے؟ کہ پوتے ہیں. یہ ہے، یہ فرمایا ہے کہ میری دنیا کو میٹھی بنا کر تمہیں ایک کے پیچھے ایک کو لائیں گے. ایک کو میٹھی دنیا میں رکھ کر کے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں اپنی اچھی کارگزاری، اپنے اچھے عمل کون بناتا ہے اور کون اس کے مٹھاس میں جا کر کے پھنس جاتا ہے. جیسے مکھی شہد میں پھنس جاتی ہے، مکھی شہد میں پھنستی ہے. تو دنیا کو میٹھا بنایا ہے امتحان کے لیے، اس لیے ہر ایک کو میٹھی لگتی ہے. حلال بھی میٹھی لگے، حرام بھی میٹھی لگے. یہ کیا کہ امتحان ہے. دنیا کے اسباب اور اس کا میٹھا ہونا یہ امتحان ہے. اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسباب کے ساتھ احکام دیے. جیسے دنیا میں کاروبار کے ساتھ لائسنس ہوتے ہیں کہ بغیر لائسنس کے نہیں کر سکتے. کر سکتے نہیں کر سکتے. کہ بندوق چلا، بندوق یہ لائسنس لو، بندوق رکھو. کہ بندوق خرید لیں گے پیسے سے، کہ تب بھی لائسنس لو. ہاں، تب بھی لائسنس لو. ایسے اللہ نے دنیا کے اسباب کے ساتھ احکام رکھے. یہ اسباب بھی تمہارے لیے ہے اور احکام بھی تمہارے لیے ہے. یہ دعوت ہے کہ اپنے اسباب کے ساتھ اپنے احکام دیکھو. تو کامیابی اللہ اسباب سے نہیں دے گا، احکام سے دے گا. سمجھ نہیں نا بات؟
اس لیے جتنے شعبے ہیں زندگی کے، ہر شعبے کے احکام ہیں، ہر شعبے کے احکام ہیں۔ معاشرت ہے، رہن سہن ہے آپس کا، تو رہن سہن کے احباب ہیں، رہن سہن کے احکام ہیں۔ ایسے کمائیاں ہیں، تجارتیں ہیں، تجارت کا شعبہ ہے، اس کے احکام ہیں۔ ایسے اقتدار ہے، حکومت ہے، کہ اس کے احکام ہیں۔ اور یہ تینوں نہیں ہیں تو مزدوری ہے، یہ بھی ایک پیشہ ہے، یہ بھی ایک شعبہ ہے کہ اس کے بھی احکام ہیں۔ ہماری زندگی کے ہر شعبہ احکام سے جڑا ہوا ہے۔ صرف احکام نہیں ہے بلکہ احکام بھی ہیں، اور احکام پورا کرنے کے کیا فضائل ہیں اور نہ پورا کرنے کے کیا نتائج ہیں وہ بھی بتائیں، وہ بھی بتائیں کہ احکام پورے ہوں گے تو عمل ہوگا تو کیا ملے گا، نہیں عمل ہوگا تو کیا ہوگا۔ اس طرح کی ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ مسلمان ہر شعبے میں دیندار بن کر کے رہے، ہر شعبے میں دیندار بنے، اپنا دین سیکھے، اپنا دین سیکھے، جیسے اس شعبے کو سیکھتے ہیں ایسے اپنے دین کو، شعبے کا دین بھی سیکھے۔ دعوت اس وجہ سے ہے، دعوت اس وجہ سے ہے کہ ہر شعبے والے کو دین کی طرف بلاؤ، کہ وہ دین پڑھاوے تو اس کو دین کی تعلیم دو، دعوت اور تعلیم۔ دین پر آ گیا وہ تو اب دین کی تعلیم دو، یعنی سیکھو، سکھاؤ، تاکہ ذمہ داری پوری ہو جائے۔ سیکھیں گے نہیں تو کیسے ذمہ داری پوری کریں گے؟ یہ ذمہ داری تو سیکھ کر عمل کرنے سے پوری ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو خیر کی دعوت کا ذمہ دار بنایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، خیر والے ہو، اور تم خیر کی دعوت کے ذمہ دار ہو، تمہارے پاس خیر کی دعوت ہے، لوگوں کو خیر کی دعوت دو۔ پھر جو وہ دعوت قبول کرے تو اس کو دعوت کا طریقہ بتاؤ، دین کا طریقہ بتاؤ، اس کا علم بتاؤ، اس کو سکھاؤ، اس کے فضائل بھی سکھاؤ، اس کے طریقے بھی سکھاؤ، دونوں سکھاؤ، اس کے فضائل بھی سکھاؤ کہ دیکھو نماز اچھی طرح سے پڑھو گے، عبادت اچھی طرح کرو گے تو اس کے یہ فضائل ہے، تجارت اچھی طرح کرو گے اس کے یہ فضائل ہے، ملازمت اچھی طرح کرو گے اس کے یہ فضائل ہے۔ ہاں، ہر لائن کے اس کے فضائل ہیں اور اس کے طریقے بھی ہیں، اس کے طریقے بھی ہیں، یہ طریقہ ہے، اس طریقے پر ہوگا تو یہ فضیلت پہ نہیں۔ اس طرح ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے علم میں، عمل میں اور بہتری میں جوڑ دیا ہے۔ اسی دین پر آنا، دین کو سیکھنا، دین کی محنت کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دین زندگی میں آئے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں جیسے دوا اندر جائے تو دوا فائدہ دے گی۔ آنکھ کی دوا آنکھ میں جانی چاہیے، کان کی دوا کان میں جانی چاہیے، پیٹ کی دوا پیٹ میں جانی چاہیے تو نفع ہوگا، اور پیٹ کی دوا پیٹ میں نہ جائے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ہمارے گھر میں دوا رکھی ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دوا اپنی جگہ پر جانا چاہیے، کہ دوا جب اپنی جگہ پر جائے گی تو پھر وہاں کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایسے ہی بے دینی، یہ بے دینی تو اندر ہوتی ہے، بے دینی اندر ہوتی ہے، جہالت اندر ہوتی ہے، غفلت اندر ہوتی ہے،
جہالت اندر ہوتی ہے، غفلت اندر ہوتی ہے. تو جہالت کو دور کرنے کے لیے علم اتارا، غفلت کو دور کرنے کے لیے ذکر دیا، اطاعت دی، تاکہ جہالت دور ہو جاوے، غفلت دور ہو جاوے، اور جو حقوق اللہ کی طرف سے آتے ہیں وہ ادا ہو جائیں. اس لیے یہ ترتیب رکھی گئی کو سیکھو، ہر شعبے والا سیکھے، ہر شعبے والا سیکھے، ہر شعبے والے کو دعوت دی. آپ کی دعوت پورے عالم کے تمام نقشوں کے لیے ہے. جتنے نقش دنیا میں ہیں ان تمام نقشوں کے کا دین آپ کے پاس ہے. اس نے دعوت دی ہے کہ ہماری طرف آؤ، ہمیں تمہاری چیز نہیں چاہیے بلکہ ہمیں تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں. ہم تم سے کچھ لینا نہیں چاہتے، ہمیں تمہیں دینا چاہتے ہیں. اس لیے ہماری طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے. اس لیے دعوت دی ہے، دعوت قائم ہوئی کہ ہماری طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ کی طرف بلانا، اور پھر اللہ کی طرف آئے تو پھر اس کو وہ دینا جو اللہ بتائے. جی ہاں، کیونکہ وہ تو آ گیا، وہ دو اس کو. یہ ذمہ داری ہے ہماری. اور ہر شعبے والے کو بلایا، ہر شعبے والے. صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے تھے. تو حاتم طائی کے بیٹے تھے، وہ ایمان لائے. جی ہاں، اپنے مذہب کے بھی بڑے تھے، وہ ایمان لائے، بہت سمجھدار آدمی. تو وہ حضور کے پاس آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس بڑے بڑے شکاری کتے ہیں، اور بڑے بڑے کتے ہیں جو روز کا شکار کرتے ہیں. تو اب ہمیں یہ بتاؤ کہ شکار کا دین کیا ہے؟ کیونکہ ہر لائن کا دین ہے. شکار ہمارے کتے کا شکار کب حلال ہوتا ہے؟ شکاری کتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہاں ہر لائن کا دین ہے. اس لیے نہیں کہ ہم تو شکاری ہیں، شکار کے کھاتے پی رہے، ایسا نہیں. یہاں تو ہر لائن کا دین ہے، تو شکار کا بھی دین ہوگا. تو پوچھنا ہے ان کے لیے سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی، اور اس میں شکار کے اللہ تعالیٰ نے احکام بتائی. تو یہ مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر لائن کا دین ہے، اور ہر لائن والوں کو دعوت ہے. شکاری کو بھی دعوت ہے، ویپاری کو بھی دعوت ہے. جی ہاں، ہر لائن والے کو، تاکہ اس کی زندگی دین والی بنے. We are also given this guideline that the responsibility which Allah subhanahu wa ta'ala has placed upon us, carrying out the injunctions and commands of Allah subhanahu wa ta'ala, do it in the best possible fashion. فَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Carry out Allah's command to perfection in the best possible way, present it before Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah loves those who do ihsan, who carry out His injunctions in the best possible manner. Like we see in this world, the nature of man is such that he desires the best in everything. When he comes to his house, he wants a spacious home, he wants a beautiful home, the best of food, the best of clothing, the best type of car, conveyance. When it comes to the necessities of life, we want the best. Even when it comes to our children also, when it comes to our businesses also. So Allah subhanahu wa ta'ala gives us this da'wat and this invitation
that the works of Allah subhanahu wa ta'ala also should be done in the best possible way. And the manner of approach also is we should ask from Allah subhanahu wa ta'ala for the best. Allahumma inni as'aluka min kulli khayrin khaza'inuhu biyadik. Ask Allah for the best. Why? Because the treasures of everything are by Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. Allah ta'ala, every treasure, every goodness is there by Allah subhanahu wa ta'ala. So in the works of deen also, beg and ask from Allah subhanahu wa ta'ala so that we can establish Allah's command to the best possible level. And the guidance for this, the best source of guidance is the Quran. The explanation of what is in the Quran, for that we have Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quran is presented in a form of knowledge, and the practical manifestation of that which is in the Quran is the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this is the actual khayr, this is the actual goodness that is there. And the following of this we have to learn. This is why religion is what? Religion is to follow goodness. There are two choices, two roads in front of everyone. Either you can follow desires or you can follow guidance. A person follows desires, that is the road towards destruction. And a person follows guidance, in other words, the commands of Allah subhanahu wa ta'ala are there to take us out of a life of the fulfillment of desires and bring us towards a life of truth and a life of hidayat and guidance. Coming out in the path of Allah also is not coming out of your homes. The real coming out is to come out of a life of desires. Come onto a life of fulfilling the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because Allah has made this human being in such a way that constantly within us desires are being formed all the time. We are not required to terminate those desires, but bring those desires in conformance to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Like we see, when a person is very, very wealthy, for him to come out is easy. He'll keep coming out, going, traveling everywhere. So coming out itself is not the object. Come out of desire, like a fasting person. If a fasting person, the means of going towards his desires are there in front of him. Yet, he does not follow that. Why? Because it is Allah's order. He keeps Allah in front of him. And Allah Ta'ala loves this. Where a person moves away from desires and the means of desires for the sake of Allah. This is why Allah says, As-sawmu li wa ana ajzi bihi. All ibadat is for Allah Ta'ala. Yet specifically with fasting, Allah Ta'ala says it is for me. And in fact, when we say all ibadat is for Allah, to worship anyone else is shirk, to ascribe partners with Allah. But specifically, fasting is singled out because in fasting we see this. A person comes out of desires towards the order of Allah. Because Allah has made this human being in such a way that within him is an ocean of desires constantly being produced. Today you eat something sweet, you desire something salty after that. You eat something hot, you desire something cold. Allah Ta'ala has made us like this, and we find there is wisdom in this. There is wisdom behind why Allah subhanahu wa ta'ala has made us like this, because we are being tested. Desires can either make a person or a person can be destroyed through his desires. This is what we learn in the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When the means of this world are used only for the fulfillment of desires, this is why what we find in the life of a disbeliever. Why? Because he has no deen. So his whole life is fulfillment of desires. And this is the worst type of human being. أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. Allah will say, all the goodness we gave you in this world, you utilized it in this world. Now in the akhirat, there is nothing for you.
Why? Deprived because of the fulfillment of desires. We have to use our desires and bring them in conformance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Then instead of becoming deprived through desires, we will become the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala through those same desires. By bringing them in conformance with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, because in this there will be tarakki, there will be deeni development, there will be advancement. We have to understand that at all times, every one of us is being tested. Allah subhanahu wa ta'ala is looking at us. Allah has made this world appealing. Everything in this world is sweet, it's appealing. Halal is appealing also, haram is appealing also. And your objective will be fulfilled through both. Somebody wants to get married, he can get married through halal means. He can get married through haram means also. Both he will achieve the objective. But Allah Ta'ala is testing us. Allah subhanahu wa ta'ala has made this world sweet. He has made it appealing. Before you was your grandfather, then he went, then was your father, then is you, then will be your son, then will be your grandson. One by one, Allah Ta'ala is bringing one by one person in the sweet and in this appealing world to see who will succeed, who will follow Allah's command, or who will get attracted by the sweet attraction of this world and use it only for the fulfillment of desires. Like we see a fly falls into honey and gets trapped there. So halal also is appealing, haram also is appealing. Allah Ta'ala has made the means of this world appealing. Success is that we have to keep Allah's command in front of us. We have to keep our responsibility in front of us. We have to learn. Like you get a license in this world. Somebody purchases the gun with his own money, but to utilize it, he still needs a license. In the same way, we have to learn how to carry out, how to utilize the means of this world, bring it in conformance through the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and through this we will gain success. Every branch of life has a responsibility and commands attached to it, whether it is social interaction, whether it is financial interaction, whether it is earning your livelihood, whether it is ruling, hukumat also. And if it is not any of these three things, then even if you are a laborer, they are commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Every branch has commands of Allah ta'ala that are attached to it. Fulfill them. We have to learn what the virtues are, what the result of failing to fulfill the commands of Allah subhanahu wa ta'ala are. That is why we are given this tarteeb of da'wah, invitation towards Muslims or towards human beings in every branch. Learn the deen attached to that. Go out to them and call them. When from every branch and every profession, this is what da'wah is for. And when the person of that profession has to come close to us, why he has accepted your invitation, now teach him that deen. This is what ta'lim is there for. Teach him that deen that is attached to that particular profession, so that in the fulfillment of that responsibility, he will gain success. Every one of us has been made responsible to call towards goodness. You are the best ummah because of this. Allah Ta'ala has made you responsible of the da'wat and invitation towards khair. Allah Ta'ala will accept us. Allah has shown us the knowledge of this. Allah has shown us the virtue of this. And with this, Allah subhanahu wa ta'ala has shown us how to discharge His commands in the best possible way. That is why we find when it comes to namaz, when it comes to business, when it comes to earning a livelihood, when it comes to having a job, there are virtues that are attached to it. And there is a manner in which it has to be carried out. When it is carried out in that manner which pleases Allah subhanahu wa ta'ala, then we will get those virtues and those rewards which Allah subhanahu wa ta'ala has promised. This is why ilm and amal, knowledge and its practice, these two things go together. They are absolutely imperative for our deen. Learn deen, practice upon deen. We find Hazrat
Maulana Yusuf Sahab Rahmatullah Ali used to say that only when the medicine is imbibed will you get the benefit of it. Medicine for the eyes have to be put into the eyes. Medicine for the ears, medicine for the stomach. If it is lying on a shelf, you don't take it, you don't utilize it, you are not going to get the benefit. Only when a person consumes it, then only he will get the benefit. In exactly the same way, Deen has to practically enter into our lives so that we are saved from ignorance, we are saved from negligence. Knowledge will protect you from jahalat and ignorance. And the dhikr of Allah, what is meant by dhikr, the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, will save us from ghaflat and negligence. So to remove all this and to come onto a life dictated by what are the huquq and rights of Allah subhanahu wa ta'ala, to learn this. Every branch, every profession, for the whole world, that responsibility is there. Every branch and every profession of the whole world, we have to go to them. We don't want anything from you. We have come to give you. We have come to give you what Allah wants to give you. And when they will accept this, they call them to Allah. And if he accepts, then show him what Allah has shown us. Every branch to come onto this. The Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam understood this responsibility. Hatim Tai's son, we find from a worldly position, a position of his, even of his religion, he has a position of great authority. When he accepts Islam, he comes to Nabi sallallahu alaihi wasallam and he says that I have these hunting dogs. They hunt every day. I have come to learn from you what is the deed, what is the command of Allah that is attached to this profession of mine. So we find even hunting dogs, that prey that is caught halal or not halal, there are ahkamat and laws that are attached to that. Like that, every branch of deen, every branch, every profession of this world also has commands of Allah subhanahu wa ta'ala that are attached to it. Every line has its deen. The da'wat is there to call the people of that line, bring them closer, learn the deen of that line, impart the knowledge of that deen of that line. Even hunting, we find on that occasion, Surah Ma'idah, the verses of the Quran were revealed, where the injunctions pertaining to hunting are revealed. और दरअसल मेरे दोस्तों बात यह है कि हमारी जिंदगी जिम्मेदारियों की जिंदगी है और हमको जिम्मेदारियां दी हैं अल्लाह ताला ने। एक एक उम्मती अपने दीन का जिम्मेदार है और पूरी उम्मत एक एक उम्मती की जिम्मेदार है। मौलाना इब्राहिम साहब फरमाते हैं कि एक एक उम्मती पूरी उम्मत का जिम्मेदार और पूरी उम्मत एक एक उम्मती की जिम्मेदार। इनमें जिम्मेदारियों का राब्ता है। हाँ, कटकटाव नहीं है, बल्कि इस बदन के आज़ा मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ ताकतें हैं, लेकिन इनमें रब्त है। आप एक चीज उठाएंगे हाथ से और वो भारी है तो फौरन दूसरा हाथ आ जाएगा उठाने के लिए। हाँ, फौरन एक हाथ से दूसरा, हाँ, एक कदम आप उठा दूसरा कदम आगे जाएगा। बदन के आज़ा में रब्त है। ऐसे ही अल्लाह ताला ने इंसानों में भी रब्त रखा है कि एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। वो जुड़ा होने का मतलब ये है कि इन पर जो दीन की जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है, अपने अपनी सलाहियतों से अपने दीन के मददगार बनो। ये दावत है अल्लाह ताला की। कूनु अंसार अल्लाह, ईमान वालों को खिताब है, हे ईमान वालों, अल्लाह के दीन के मददगार रहो। तो मददगार रहने में दोनों बातें हैं, अपने दीन के पाबंद भी रहो और अपने दीन की हिफाजत में, अपने दीन की इशाअत में, अपने दीन की तरक्की में मददगार बनो। ये हुक्म हमारी तरफ है।
کہ اپنے دین کے پابند بھی رہو، اپنے دین کے مددگار بھی رہو. اور مدد کے طریقے الگ الگ ہوں گے. جی ہاں، مدد کے طریقے الگ الگ ہوں گے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت سے اپنے دین کی مدد کرے. جی ہاں، کہ اپنے اپنی صلاحیت سے اپنے دین پر لگاؤ. غریب کچھ نہیں کر سکتا تو وہ اپنی جانب سے مدد کرے گا. فقراء مہاجرین پہلی سب کے لوگ ہیں، لیکن فقراء ہیں، اور فقراء ہجرت کی وجہ سے ہو گئے تھے کہ ان کو ہجرت نے غریب کر دیا. فقراء مہاجرین کے تو وہ فقراء ہیں، غریب ہیں، لیکن اپنے دین کے مددگار اپنی ہجرت کی وجہ سے. ہاں، غریب ہیں لیکن ہجرت کا حکم آیا تو کہ ہجرت کر لی، غریب ہو گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہجرت تو کرنی ہے، اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی ہے. جی ہاں، تو امت میں سب سے بڑا درجہ ان کا ہے. ہاں، سب سے بڑا درجہ ان کا، کیوں کہ انہوں نے دین کو سب سے زیادہ سنبھالا ہے. مہاجرین بنیاد ہے اور انصار ترقی ہے. انصار ترقی کا باعث ہے اور مہاجرین بنیاد ہے. ہجرت نہ ہوتی تو نصرت بھی نہ ہوتی، ہجرت نہ ہوتی تو نصرت بھی نہ ہوتی. ہجرت ہوئی تو نصرت کی ضرورت نہیں. اسے مولانا ابراہیم فرماتے تھے کہ مسلمان تو دو ہی قسم کے ہوں گے، یا ہجرت کرنے والے اور یا نصرت کرنے والے. ہجرت میں نہیں، نصرت میں نہیں، تو کس قسم کے ہو؟ کہ حضور کے زمانے میں مسلمان دو قسم کے تھے، یا ہجرت کرنے والے یا نصرت کرنے والے. یہ تیسری قسم نہیں کہ نہ ہجرت میں نہ نصرت میں. دو ہی قسمیں تھے، یا ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے. ہجرت کرنے والے بنیاد بنتے ہیں، نصرت کرنے والے ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں. جی ہاں، ہجرت کا مسئلہ تو رہا نہیں. اب اس کا پتہ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا ہجرت ختم، کیونکہ مکے سے ہجرت کرنی پڑتی تھی. مکہ دارالاسلام نہیں تھا، کفر تھا، تو وہاں سے ہجرت کرو. اب مکے میں اسلام آ گیا. تو صفوان بن امیہ نے کہا یا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں. وہ بعد میں ایمان لائے. آپ نے فرمایا ہجرت تو ہجرت کرنے والوں نے کر دی. وزت ہجرت اور جا رہا، ہجرت کرنے والوں نے ہجرت کر دی. اب ہجرت نہیں ہے، ہو گیا کام. تو اب کیا ہے کہ اب نصرت ہے. کیا ہے؟ اب مسلمان کے ذمے اپنے دین کی مدد ہے. کونوا انصار اللہ کا خطاب تمام مسلمانوں کی طرف ہے کہ اپنی اپنی صلاحیتیں، اپنی اپنی حیثیتوں کے حساب سے دین کی مدد کر پاؤ. سمجھ میں نہیں بات؟ کہ دین کی مدد کرنا ایسا ضروری ہے جیسا زمین کو پانی دینا ضروری ہے. اگر زمین کو پانی نہ ملے تو کیا ہوگے گا؟ چاہے کتنی اچھی زمین ہو، کتنی اچھی زمین ہو، لیکن پانی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تو نصرت کا مطلب یہ ہوتا ہے، نصرت کا ترجمہ بھی لغت میں پانی دینا ہے. ویسے مدد کرنا تو متبادل معنی ہے، جو لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ جائے. مدد دیا، نصرت کا اصلی معنی ہے پانی دو، شکایت الارض. تو مسلمانوں سے دین کی نصرت یعنی اپنے دل کو پانی دو. تو پانی سے ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے، پانی سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے. پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں ہوتی. وجعلنا من الماء كل شيء حي، کہ پانی سے ہم نے ہر چیز کو زندگی دی ہے. زمین پر بسنے والی تمام مخلوق پانی کی محتاج ہے.
ہم کو نصرت کا حکم ہے. ایک ایک مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے، یعنی پانی پہنچائے. دعوت دینے والا دعوت سے نصرت کرے، دعوت دے لو. رہبری کرنے والا رہبری کرے، رہبری کرنے والا رہبری کرے. دعوت تو ہو گئی، اب کام کرنا ہے. چلو ہمارے ساتھ رہبری کرے. دعوت الی الخیر، دلالت الی الخیر. اور تیسرا درجہ ہے تعاون علی الخیر، کہ خیر کا کام ہے کہ معاون بنو، بخاری مت بنو، معاون بنو تاکہ نصرت ہو جائے. تو دعوت الی الخیر، دلالت الی الخیر، تعاون الی الخیر، اس سے کام پورا ہوتا ہے. اس سے کام پورا ہوتا ہے. ایک کام ہے کہ اس کی دعوت دینے، دین ہے کہ اس کی دعوت دینے. دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ دین پر چلنے کے نفع نقصان سمجھاؤ. دین پر چلنے کی کوئی نفع ہے، دین پر نہیں چلنے کا نفع ہے، اور یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ ایمان ہے، یہ عبادت ہے، یہ اخلاق ہے، یہ دین ہے. تو اس کے نفع نقصان بتاؤ، اس کے فضائل بتاؤ کہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، نہ کرنے کا کیا نقصان ہے. کیونکہ آدمی نفع نقصان کی وجہ سے ذمہ داری اڑتا ہے. اس کا مزاج ہے، اس کا مزاج ہے کہ یہ نفع ہے نہیں تو یہ نقصان ہے، تو وہ ذمہ داری اڑ لے گا. یہ اس کا مزاج ہے. اللہ نے اس مزاج کی رعایت کر کے دعوت دی ہے، نفع نقصان بتایا. جی ہاں، یہ کام کرو گے تو یہ نفع ہے، نہیں کام کرو گے تو یہ نقصان ہے. کام کی یہ برکت ہے، نہیں کام کرو گے تو یہ برکت اٹھ جائے گی، وہ الجھنیں پیدا ہو جائے گی. یہ سمجھایا ہے. کیوں؟ تاکہ کام مزاج جو آدمی کام کے لیے تیار ہو جائے. اور کیونکہ دین سب کے لیے ہے، اس لیے اس میں سب کو امانت داری سے ساتھ دینا ہے. اپنی اپنی حیثیت سے، اپنی اپنی حیثیت سے ساتھ دیں گے. جی ہاں، جیسے بدن کا ہر حصہ بدن کے کام کے لیے ہے، لیکن الگ الگ ہے. آنکھیں دیکھ کر کے بدن کی مدد کرتی ہے. ایک کانٹا پڑا ہوا ہے، کیل پڑی ہوئی ہے، تو آنکھ بتا دے گی یہ کانٹا ہے. دوسرے آدھا نہیں بتا سکتے. بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. ایسے کوئی آواز آئی تو کان بتاوے گا، فلاں آدمی آپ کو پورا پکار رہا ہے. جی ہاں، تو اپنی اپنی صلاحیت سے اور اپنی اپنی طاقت سے مددگار بنتے ہیں اعضاء. ایسے ہی مختلف طبقات کے لوگ اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اپنے دین کے مددگار بنے. کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، یہ مددگار بنو، راستہ بناؤ. مددگار بنو یعنی اپنے دین کے لیے راستہ بناؤ تاکہ دین زندگیوں میں آوے. کیونکہ دین کا زندگیوں میں آنا ضروری ہے. سیکھ کر سمجھ کر، ایک تو دین کو سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ دین نہیں سیکھے گا تو پھر جہالت ہے. جہالت سے کیا کام چلے گا؟ یہ دین سیکھنا ضروری ہے، ایمان سیکھنا ضروری ہے، عبادت سیکھنا ضروری ہے. ہاں، ایمان کے فضائل، ایمان کے مسائل، عبادت کے فضائل، عبادت کے مسائل، اخلاق کے فضائل، اخلاق کے مسائل، معاملات کے فضائل، معاملات کے مسائل. یہ مطلب ہے علم کا، یہ مطلب ہے علم کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ پہنچا ہے کہ آپ نے جو ذمہ داری دی ہم کو، تو اس ذمہ داری کے فضائل بتائے اور ذمہ داری کے پورا کرنے کے طریقے بتائے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ یہ ذمہ داری ہے اور اس کے اور یہ حکم ہے. اس حکم کے یہ فضیلتیں ہیں، اس حکم کے یہ طریقے ہیں. فضائل جو جانیں گے تو ان کے اندر شوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا. وعدہ وعید جانیں گے تو خوف پیدا ہوگا.
آدمی کو چلانے کے لیے شوق ہے اور خوف ہے، دو ہی چیزیں. آدمی کتنا سست ہو لیکن حکومت کا کوئی وارنٹ آیا ہو تو کتنی سردی ہو کتنا ہی کمزور ہو پھر بھی نکل کے جائے گا فورن میں. ہاں خوف ہے، خوف ہے. ایسے ہی شوق چلاتا ہے. اللہ نے خوف کی شوق کی باتیں بھی اتاری، اس کو فضائل کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا فضائل میں رواج آنا چاہیے تاکہ اپنے عمل کی قیمت سمجھ کر عمل کریں. اپنے عمل کی قیمت سمجھ کر عمل کریں. آج یہ بات نہیں رہی ہے، اپنے عمل کی قیمت نہیں سمجھ کے عمل کر لیتے ہیں، اس لیے وہ عمل جو ہے سرسری طور پر ہو جاتا ہے، سر سے اتر جاتا ہے. سر کا مطلب سر سے سرک گیا. ہاں نماز پڑھ لی کہ پڑھ لی، ہاں یعنی سر سے اتر گئے. دنیا کام ایسے نہیں کرتے کہ سر سے اتر جائے، بلکہ اس کا نفع نقصان دیکھتے ہیں. ہاں نفع نقصان کی حفاظت کرتے ہیں، نقصان نہ ہو نفع ہو. بھائی دین کا بھی تقاضا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل کا علم اتارا ہے. ہاں ہر لائن کے فضائل ہے کتابوں، خالی عبادتوں کے نہیں. اب ہمارے یہاں تو 5 ارکان کے فضائل ہیں. فضائل کی کتاب جو لکھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے، وہ تو ارکان نہیں سر، کیونکہ مسلمانوں کو یہ عبادت کے فضائل بتانا، یہ تو ابتدائی درجہ ہے، ورنہ ہر لائن کے فضائل ہیں. جو بھی عمل کرے گا اس کی فضیلت ہے. تجارت کے فضائل ہیں، جی ہاں خدمت کے فضائل ہیں، قبر کھودنے کے فضائل ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ قبر کھودتے تھے. طلحہ رضی اللہ عنہ قبر کھودتے تھے. پیسے لیتے تھے، پیسے دیتے تھے. ہاں یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. ابو عبیدہ بغلی قبر کھودتے تھے اور طلحہ سیٹی کھودتے تھے. جی ہاں تو یہ قبر کیوں کھودتے تھے؟ کہ قبر کھودنے کی فضیلت ان کو معلوم ہے. نماز روزے کی فضائل تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کسی مسلمان کی قبر کھودنے سے اتنا ثواب ملے گا جتنا اس مسلمان کو گھر میں رہنے کے لیے گھر دیا ہو. کسی بے گھر آدمی کو مسلمان کو اپنے گھر دے لو، میرے گھر میں رہو، کتنی بڑی بات ہے. تو اس کی قبر کھودی ہے تو اس کی اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور گھر میں گھر دیتے. اس لیے قبر کھودتے تھے. بہت بڑے آدمی ہیں ابو عبیدہ، بہت بڑے آدمی ہیں، فوجی آدمی ہے، اشرا مبشرہ میں سے بھی ہے. فوج کے بڑے سپاہی سالار رہتے تھے. قبر کھودتے کیوں؟ کہ ان کو قبر کھودنے کی فضیلت معلوم ہے. یہ ہلکا کام نہیں ہے. ایک مثال میں نے دی. اس لیے ہم کو میرے دوستوں دین پر چلنے کے لیے جو پاور ملے گا، طاقت ملے گی، وہ فضائل سے ملے گی. فضائل کا علم اللہ نے اتارا ہے ہمارے لیے، اور یہ علم عام ہے. عام صحابہ میں فضائل کا علم تھا. وہ ایسا نہیں تھے کہ کسی عمل کی قیمت سمجھ کر عمل کرے، بغیر سمجھے کسی قیمت سمجھے بغیر یا اس کا اجر سمجھے بغیر عمل کرتے ہو، ایسا نہیں تھا. جو عمل کرتے تھے ان کے سامنے اس کا اجر ہوتا کہ اس پر مجھ کو اللہ یہ دینے والی ہے، اس لیے وہ عمل کرتا ہے. ایمان احتساب کا یہ مطلب ہوتا ہے. اس کا حساب ان کو معلوم ہے کہ اس پر اللہ یہ دے. آج بھی اس کی ضرورت ہے. آج وہ ہمارے عمل خوشبو سے اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم کو اس کی فضیلتیں نہیں معلوم اور ہم اس کی فضیلت جانتے بھی نہیں.
ورنہ کوئی تاجر اپنی چیز اپنے آئٹم اس طرح نہیں بیچتا کہ اس کو اس کی قیمت نہ معلوم ہو، نفع نہ معلوم ہو. ایسا کوئی تاجر ہے کہ اپنی چیز بیچے، اپنے آئٹم بیچے اور کیا نفع ہوا کہ پتہ نہیں. ہر انسان اپنی زندگی میں تاجر ہے. حدیثوں میں کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها او موتقها، کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں کون ہے کہ وہ تاجر ہے. جیسے بازار میں تاجر بیٹھتے ہیں اپنی تجارت لے کر کے، ایسے دنیا کی زندگی میں ہر آدمی تاجر ہے. وہ اپنی صلاحیت لگائے گا. جیسے تاجر مال لگاتا ہے، مال پر مال لگاتا ہے اور نفع لے کر، یہ اپنی صلاحیتیں لگائے گا، یا حق پر لگائے گا یا باطل پر لگائے گا. جیسے تاجر مال لگاتا ہے، یہ صلاحیت لگائے گا یا حق پر یا باطل پر. حق پر لگائے گا تو اس کا نفع آئے گا، باطل پر لگایا ہے تو اس کی کھوٹ. لیکن صلاحیت اس کی لگے گی ضرور، یا ادھر یا ادھر. اس لیے کہتے ہیں کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقها او موتقها. ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیت لگاتا ہے، پھر وہ اپنی صلاحیت میں یا تو کھوٹ کھاتا ہے یا نفع پاتا ہے. تو جس کی صلاحیتیں حق پر لگے گی وہ نفع میں رہے گا کہ جتنا لگایا ہے اللہ اس سے زیادہ دے گا. وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. کہ جو تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بدل دے گا. خرچ کرنے والے کوٹ میں نہیں رہیں گے، اللہ ان کو اس کا بدل دے گا اور بڑھا کر دے گا. یہ کہا کہ بڑھا کر کے دے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اگر ایک نیکی بھی ہوگی تو ایک نیکی نہیں رہے گی، ایک نیکی کو بڑھا دے گا. 1 روپیہ دیا ہے تو 1 روپیہ نہیں ہوگا، 1 روپیہ بڑھ جائے گا. جیسے ایک گوٹلی زمین میں ڈالی تو وہ گوٹلی نہیں درخت ہو گئے اور ہر سال پھل دیتا ہے. ایسے ان کی نیکی بڑھے گی اور بڑھتی رہے گی. یہ فضائل بتائے تاکہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ، نہیں تو وہ باطل پر لگے گی. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. یہ باطل پر لگانے کے بعد کہ جو باطل والے ہیں وہ اپنا جان مال باطل پر لگاتے ہیں اور باطل پر سے لگاتے ہیں تاکہ حق میں رکاوٹ ڈالیں. تو وہ ایسا کریں گے، اللہ کہتے ہیں وہ ایسا کریں گے. یہ نہیں کہ نہیں کریں گے، تو وہ بھی اپنا کام کریں گے. جیسے شیطان اپنا کام کرتا ہے وہ بھی اپنا کام. تو باطل والے باطل پر لگائیں گے، حق والے حق پر لگائیں گے. دنیا ہے، دنیا ہے. وہ تو اسے لگائیں گے تاکہ حق میں رکاوٹ ڈالے. ایمان والا اس لیے لگائے گا تاکہ حق کو ترقی ہو. دونوں باتیں اللہ دیکھ رہے ہیں، دونوں باتیں. اس لیے کہا کہ وہ لگائیں گے لیکن ان کی کوشش آخر میں پامال ہوگی اور وہ حسرت اور پچھتاوی کا شکار ہو جائیں گے. کچھ نہیں ملے گا ان کو کہ ان کو نصرت ملے گی. ان کو کیا ملے گی؟ ان کو نصرت ملے گی اللہ کی طرف سے. ہاں ان کی ترقی ہوگی کیونکہ اللہ نے نصرت کرنے والوں پر نصرت کا وعدہ کیا. جو نصرت کریں گے ہم ان کی نصرت کریں اور ان کے قدموں کو جمائیں گے. نصرت کرنے کا دوسرا اثر یہ ہے کہ جب دین کی مدد میں آؤ گے تو تمہارے اپنے قدم دین پر جمیں گے. ہاں دین کی مدد بھی ہوگی اور تمہارے اپنے قدم دین پر جمیں گی، استقامت ملے گی. My respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has given us this life for the fulfillment of responsibilities. And each of us has been made responsible for deen. Hazrat Maulana Ilyas Sahab rahmatullah alayhi used to say, every ummati
individually is responsible for the entire ummah. And the entire ummah collectively is responsible for each ummati. There is a connection, a binding force of our responsibilities towards each another. We cannot be cut off from one another. Like we find the limbs of a body, they work in unison, despite each one having different strengths, different responsibilities, but we find that they come together to assist one another. For example, if you use one hand to lift something and it's very, very heavy, immediately the other hand will be extended in order to assist. So like that, this da'wat we are given, Kunu Ansar Allah, become the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala's deen. In other words, you yourself adhere to deen and make that effort for the progress of deen. Each one of us is commanded by Allah subhanahu wa ta'ala. Practice deen yourself and help the deen of Allah. In other words, spread the deen of Allah. Convey this responsibility to others. In other words, the capabilities which Allah subhanahu wa ta'ala has given you, utilize it upon deen. Every individual is commanded. The poor also. The poor will utilize, they are fuqara, they are poor, they do not have wealth, so they will use their own selves. Like we see in the example of the fuqara muhajirin. If you look at the translation of this, they made hijrat for deen, and as a result of that, they became poor. Because they migrated and left everything behind. The command had come, make hijrat. No problem, Allah's command has to be fulfilled. As a result of making that hijrat, you will become poor. They were not influenced or affected by that. This is why we find that the greatest and the highest rank of this ummah is given to them. They were the foundation. Those who made hijrat were the foundation. Nusrat, those who made Nusrat thereafter, they became the means of the spreading and the progress of deen. But if there was no hijrat, there would have been no Nusrat. So the foundation was laid by the Jamaat that made hijrat, and the progress and spreading of deen was done by that Jamaat that made Nusrat. This is why Maulana ibrahim used to say that there are only two types of Muslims. These two Jamaats, either hijrat or Nusrat. There is no third type or Jamaat. Foundation is laid through hijrat, progress is achieved through the Nusrat of deen. Now, after the conquest of Makkah, the door to hijrat has been closed. Safwan bin Umayyah radiallahu anhu accepted Islam very late. Then he came to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and he said he wanted to make hijrat. Hijrat was made from Makkah when Makkah was under the kuffar. Now that Makkah had entered into Islam, Nabi sallallahu alayhi wasallam said that now the door to hijrat is closed. So now what is the responsibility of every Muslim? Help the deen of Allah. Kunu Ansar Allah. Become the helpers of Allah Ta'ala's deen according to your capability. This is absolutely essential. The example of the Nusrat of deen is like water. Water being given to the land. The land can be very conducive for planting crops, and it can be valuable land. But if there is no water, it is useless. The benefit is lost. In exactly the same way, if you look at this word Nusrat, its translation is this, Siqayatul Ard, to give water to the land. In the same way, why? Because water is the source of life to every moving creature on this earth. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. We made every living thing out of water. Every creature, every creation needs water. In the same way, the effort of deen needs Nusrat. Nusrat of deen is water. This is why we are given this command. Become the helpers of deen. In other words, give deen water. Utilize the capabilities which Allah subhanahu wa ta'ala
has given you for the effort of deen. Every line is commanded this. The people in Dawat help deen by giving Dawat. The people of knowledge help deen by giving guidance. So one is Dawat towards goodness, the other is guidance towards goodness, and then the third, ta'awun ala al-khayr, to assist with whatever means you have, spend upon the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This is when work will be completed like this, when we will recognize the benefit and the harm of making the effort of deen. Every line of deen, we find this balance is there. One is the benefit, the other is the harm. Whether it is akhlaq, whether it is ibadat, every aspect of deen, we are shown what is called fadail. In other words, if you do it, what Allah will give you. If you don't do it, what is the harm? We find that Allah Ta'ala moves this human being on the basis of virtues, because the nature of insan is such that he is motivated by understanding the value of things. He is motivated by staying away from things when he knows the harm that is found in that. So this responsibility is given that we move together with this and move in unison, move as an ummah, like the limbs of the body. Each one has a separate function, but all are working together to assist the entire body. The eyes' function is to see. So if there's a thorn in front, the eyes will see, thereby protecting the entire body. If someone is calling you, the ears will come into place. Like that, the different tabaqat, different factions and groups of this ummah will all utilize their means collectively, so that collectively they can help the deen of Allah. This is what is meant by the injunction of Allah Ta'ala, that kunu ansar Allah, become the helpers of Allah's deen through the road of yaqeen and conviction. To come on to deen, this conviction is necessary. We have to learn and we have to understand deen. Understand, learn, understand the way that is required for iman, for ibadat, for akhlaq. In other words, fadail and masail, virtue and how to carry it out, so that we come out of ignorance and we come out of negligence. We are encouraged to go forward on the basis of these two things. When it comes to virtue, on the one hand is what we call shawq, inclination, by understanding the benefit. On the other hand, abstaining from the harmful things. In other words, khawf, shawq and khawf. There has to be a balance of these two things. Khawf also is necessary. Even a person who's sick, who's weak, who's infirm, when he gets a warrant, then he musters up the courage, makes sure he presents himself in court. Why? Because of the fear that if I don't do it, what is going to happen? So in the same way, this is what is meant by fadail. On the one side, know the value, and this is absolutely essential. Do actions knowing the value, otherwise the Urdu expression is sarsari. Sarsar means the head. In other words, we just do it to get it off our head. Some burden has been discharged. Why? Because we don't know the value of the action. When we know the value of the action, we see this world also works on that basis. Today a businessman will not unnecessarily incur any loss. Why? Because he understands the value of his things. In the same way, when it comes to the fadail of aspects of deen, as the Shaykh Rahmatullah alayhi, all the arkan, all the principles of Islam, we find he has written kitab, virtue on each line of deen, so that we understand the virtue and we understand how to discharge it. No businessman unnecessarily incurs a loss. There is no businessman that doesn't know what his cost price is and what profit is, what his markup is going to be. Otherwise he'd be a foolish businessman. In the same way, understand the value of action. The Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we see exemplary examples of this in their lives. Abu Ubaidah radiyallahu ta'ala anhu, Talha radiyallahu ta'ala anhu, they would dig
graves with their own hands, physical labor, not for payment. They understood the value behind it. What? Abu Ubaidah was not an ordinary person of great prominence. He was an army general. He was from amongst the Ashara Mubashara. The 10 Sahaba were given glad tidings of Jannat on this earth. He was a prominent Sahabi. Yet, they dig graves himself. He would dig the grave, the one with the curve in the bottom. Talha radiallahu ta'ala would dig the straight grave. Different types of graves were dug in Medina Munawwara. They would do this physical labor themselves. Why? Because of the virtue that we had heard from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that person who will physically dig a grave with his own hands, it is as if he has given a living Muslim an entire house to live in. That is not something cheap or simple, particularly nowadays, to give a whole dwelling to somebody. They understood these. We find that these examples are there. The strength and the ability to practice upon deen will be engendered when we will understand the reward that is attached to a particular amal. This is how the Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam were motivated, and this is what is meant by iman and ihtisab. Ihtisab, in other words, what Allah Ta'ala will give you. Like it is mentioned, a businessman does not sell his goods without any idea of what the cost price and what the markup was. In same way, every line of deen is a business. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها وموبقها. Every person gets up in the morning and he trading in the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Like a person trades in business. How? By expending his capital. What is your capital? The capabilities which Allah has given you. Either you will expend it on haq, the truth, the correct effort, thereby earning rewards, or you will expend it on batil, thereby incurring loss. Either one of the two. Like a businessman, in the same way, by expending upon your capabilities upon the truth, you will get benefit. Not just benefit, Allah will not just reward you, Allah will multiply the reward. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Whatever you spend in the way of Allah, no loss will be incurred. Allah Ta'ala will give you, and not just give you, وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah will multiply it many, many times. Like that one rand that we spend will be multiplied. Like you plant one seed in the ground, a tree comes, then fruit. From that fruit, many, many other seeds, many, many other trees. In other words, this multiplication, either in the direction of truth, or on the other hand, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Batil will do this. They will utilize their wealth, their capabilities in order to spread batil, falsehood. In other words, they will create an obstacle in the way of truth. Eventually, it will become hasrat and regret for them. Why? Because Allah will eventually cause it to fail. Why? Because Allah Ta'ala's help will be, Allah's help will come when the effort of deen is made. In other words, Allah will bring about progress. Not only the help of Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah Ta'ala will give us the ability to persevere upon deen. In other words, practice upon deen and istiqamat, perseverance, preservation of deen also. These are the different ways in which Allah Ta'ala's help will exhibit itself. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोस्तों उम्मत को हरकत दी है। इस्लाम में हरकत भी है और सबात भी है। जैसे चक्की होती है, चक्की का एक पार्ट हरकत करता है, एक पार्ट साबित कदम रहता है। एक पार्ट साबित रहता है, वो नहीं हरकत करता, एक पार्ट हरकत। यही इस्लाम की मिसाल है। इस्लाम में हरकत भी है और सबात भी है। इसलिए दीन की तरक्की के लिए, ईमान की तरक्की के लिए हरकत करनी पड़ेगी, हरकत करनी पड़ेगी, ताकि जो खैर हमारे वजूद में है वो हरकत में आवे। जैसे चक्की के अंदर जो दाने जाते हैं, जब चक्की हरकत करती है तो वो आटा बनकर बाहर निकलता है।
ایسے امت جب اپنے دین کو لے کر حرکت کرے گی تو جو خیر ان کے اندر ہے وہ دوسروں کو نفع دینے کے لیے پھیل جائے گی. تاجر نے حرکت کی تو اس کی تجارت میں بھی دین آئے گا, اس کی زندگی میں بھی دین آئے گا. جی ہاں, دونوں. ایسے ہی ہر طبقے والا جب ذمہ داری لے کر کام کرے گا تو اس کو اپنی ذاتی زندگی میں بھی خیر ملے گی اور جو شعبے میں ہے اس شعبے میں بھی خیر آئے گی. ہاں, اہل علم حرکت میں آئیں گے تو ان کا علم پھیل جائے گا, ان کے علم کے لینے والے بڑھ جائیں گے. کیوں کہ انہوں نے اپنے علم کو حرکت دی تو طلبگار آئیں گے, طلبہ آئیں گے تو علم پھیل جائے گا. ہر طبقہ کہ آپ نے امت کو حرکت دی. یہ نہیں کبھی بیٹھو کھاؤ پیو اللہ اللہ کرو, ایسا نہیں کہا, بلکہ حرکت دی. اخرجت للناس, یہ لوگ ہیں لوگوں کے لیے نکالے گئے, تو کمانے کے لیے نہیں نکالے گئے, لگانے کے لیے نکالے. یہ نکلیں گے لگائیں گے اپنے دین پر, دین کے تقاضوں پر اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے, جانی مالی علمی عقلی ہر قسم کی صلاحیت, سب کو دعوت ہے کہ ہر قسم کی صلاحیت اپنے دین کرتا اور دین کو پانی ملے گا, مختلف ذرائع سے دین کو پانی ملے گا. اس لیے آپ نے ایک تو حرکت دی ہے, دوسرا اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت دی ہے کہ اپنے دین پر ہر حال میں ثابت قدم رہو. حالات آئیں گے, اچھے بھی آئیں گے, ناگوار حالات بھی آئیں گے, دنیا ہے وہ حالات کا گھر ہے, تو حالات مختلف آئیں گے. تو حالات میں کیا کریں کہ حالات میں پوچھیں کہ میں کیا کروں, تاکہ ان کو راستہ بتانے والے راستہ بتائیں, لیکن دین نہ جو چھوڑیں. یہ کہ میں پوچھ کے چلو, مشورہ کر کے چلو. حدیث میں ہے کہ پوچھو پریشان مت ہو, پوچھو کچھ کر کے چلو. انما شفاء السؤال, حدیث شریف میں کہ آدمی پریشان ہو گیا, ہار گیا, تھک گیا, تو اس کا علاج یہ ہے کہ پوچھے میں کیا کروں. ایک آدمی مسافر ہو تو راستہ نہیں ملتا تو کیا پوچھے کہ راستہ کہاں ہے. ہاں, نہیں تو وہ تھکے گا. تو کہ تھکن کا علاج یہ ہے کہ پوچھے تو اس کو راستہ بتانے والے ملیں گے, مشورہ مانگے تو رائے دینے والے ملیں گے, علاج کرے تو دوا دینے والے ملیں گے. یہ رواج ہے دنیا میں, سمجھ میں نہیں بات کہ مددگار مل جاتے ہیں, راستہ دکھانے والے مل جاتے ہیں. ہاں, تو کہتے ہیں کہ پوچھ کے چلے, مان کر کے چلے, سمجھ کر کے چلے, تاکہ مقصد حاصل ہو جائے. تو آپ نے امت کو حرکت بھی دی ہے اور آپ کے ہاں یہ بھی ہے کہ ثبات کرنے کے, ثابت رہو, قائم رہو. حالات کی وجہ سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤ, قائم رہو. حالات گزر جائیں گے, جیسے موسم گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے, سردی کا موسم, گرمی, دن لمبے ہو گئے, رات چھوٹی ہو گئی, رات لمبے ہو گئے, دن چھوٹے ہو گئے. تو ایسے جیسے دن اور رات لمبے چھوٹے ہوتے ہیں, ایسے انسانوں کے حالات کبھی تنگ ہو جاتے ہیں, کبھی حالات کھل جاتے ہیں. جیسے موسم, جی ہاں, ایسے حالات بھی ایسے. تو حالات تو آتے ہیں امتحان کے لیے. جی ہاں, تو اس لیے امتحان کو بس یہ امتحان پر کامیاب ہونے کے لیے یہ ثبات کرنی ضروری ہے. قائم رہو اپنے کام پر, اپنے دین پر, دین کے کاموں پر قائم رہو. حالات آئیں گے, گزر جائیں گے. جی ہاں, گزر جائیں گے. تو مسلمان کو حالات کا بھی ثواب ملے گا اور اس حکم کا بھی ثواب ملے گا. جیسے سردی میں وضو کیا ہے تو وضو کا بھی ثواب ملے گا اور سردی کا بھی ثواب ملے گا کہ سردی میں وضو کیا. ہاں, حدیثوں میں اسباغ الوضوء علی المکارہ کہ ناگواری کے باوجود وضو کریں تو یہ وضو درجہ بڑھا دے گا. تو ایسے حالات میں کام کریں گے تو ترقی زیادہ ہو. ہاں, پوچھے تاکہ پریشان نہ ہو. ہاں, پوچھ کر کے چلو, مان کر کے چلو, تاکہ کام آسان ہو جائے. اس طریقے سے میرے دوستوں, ہماری جو زندگی کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ دیندار بننا اور دین کے لیے مدد کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بنائے, اپنے ماحول کو دیندار بناوے اور دین کے لیے محنت کرے.
दीन की मदद करें, ताकि ये खैर उम्मत के जरिए से खैर मिलेगा। अब नबी नहीं आएगा, अब नबी नहीं आएगा, बल्कि उम्मत को खैर उम्मत के जरिए से मिलेगी। इस उम्मत को खड़ा होना है, दूसरों को खड़ा करना है, दूसरों को बर्दाश्त करना है, दूसरों को संभालना है। जी हाँ, ताकि हम उम्मत को उम्मत के जरिए से खैर मिले। ये रास्ता है हमारा। Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam encouraged this ummah to make harkat, to be constantly in movement. And with the movement, there also has to be stability. Like if you look at a spinning wheel where wheat is crushed and flour is produced, we'll find that the wheel on top is spinning, the one in the bottom is still. Both things are necessary. Then only by putting the wheat or the grain inside you will get flour. In the same way, for the progress of Iman, for the progress of Deen, we are given harkat and movement. Like we find in every line of this world also. When a businessman moves, then his business progresses. However, if a businessman will move on the lines of Deen, then through the blessing of his movement, not only will his business progress, his Deen also will progress. So in the same way, every faction of this ummah, whatever your profession, whatever your field of expertise, you are encouraged to move in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Yourself you will benefit, and Allah ta'ala will use you to benefit others also. In the same way, if a person's expertise is the line of deeni knowledge, when he will move, then the knowledge also will spread. How the knowledge will spread? Through his harkat and his movement, more students, more people that desire to acquire knowledge will come to him to benefit from them. So this is absolutely essential. Allah Ta'ala did not create us to sit, eat, drink, sit and make zikr. No, there has to be movement. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Each one of us was taken out for the guidance of humanity. So every capability which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, Allah has not given us this to collect it. Allah has given us this to utilize it and to spend it and to use it in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. For this we are given harkat, for this we are given movement, and then with the movement there has to be stability also. Persevere, remain firm upon the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Different conditions will come. This world is a place of constantly changing conditions. When conditions come, tests, trials, tribulations come, then do not become despondent. Do not lose courage. Ask, find out, and then take guidance. This is hadith. Innama shifa'ul ayya su'al. The cure to ignorance is to find out. Like a person is traveling, he doesn't know where to go, what does he do? He asks for direction. If he doesn't ask for direction, this person, his journey will end. He will not be able to progress. In the same way, person has some medical problem, financial, whatever problem, we are encouraged, find out, ask, and then become obedient. Understand the guideline that is given. This is how we are able to remain firm in the face of different changing adversities and conditions. Like the seasons change. Sometimes it's summer, sometimes it's winter, sometimes the day is long, sometimes the day is short, the night is long. So in these various changing conditions, these we are being tested. In order to be protected, we have to remain firm. How we are going to remain firm? When those halat and conditions come, take directive, consult, ask those who can guide us
and then listen to that guidance and implement that guidance. Why? Because this is a place of test. Allah Ta'ala, by bringing different conditions, Allah will give you the reward of carrying out His command also, and Allah will give you the reward of the condition also. This is why we find in hadith also, Isbagul wudu'i ala al-makari, very, very cold. A person has ice cold water, and in that condition is making wudu. He gets the reward for the wudu also, and he gets the reward for withstanding that condition also. So do not lose hope. Do not become worried or despondent. Ask and then become obedient, and because every one of us, this is directed towards us, that we ourselves on an individual level or basis have to become deendar, and we have to help the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a responsibility. Why? If humanity today is going to get benefit and guidance from the ummah itself, why no new Nabi is going to come? So the responsibility of khair, spreading deen, guidance for humanity has been placed upon the ummah itself by this movement and by ourselves persevering and not being affected by changing conditions. इसलिए मेरे दोस्तों, जिस वक्त में जो हुक्म हो, जिस वक्त में जो तकाज़ा हो, उसको समझना और उस समझ करके उस हुक्म को, उस तकाज़े को पूरा करना, इससे दीन को पानी मिलता है। इससे दीन को पानी मिलता है कि अब ये तकाज़ा है कि हाँ, इस तकाज़े पर हम जाएंगे, इस तकाज़े पर चलेंगे, उसको पूरा करेंगे। हाँ, इसलिए हमारे यहाँ ये है कि तकाज़े भी पैदा किए जाएंगे और तकाज़े पैदा पूरा करने के लिए कुर्बानी भी ली जाएगी, और कुर्बानियों को तरतीब पर लाने के लिए सलाह मशवरे भी होंगे। ये सब मिला करके तबलीग है। खाली निकल जाना तबलीग नहीं है। हाँ, निकल जाना एक जुज़ है, एक जुज़ है। उसमें कमाल पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। 6 नंबर है, उसमें छठा नंबर निकलना है। बाकी ऊपर के 5 नंबर उसकी तरक्की और हिफाजत के लिए है। हाँ, अगर निकलना बाकी 5 नंबरों के साथ होता है तो ईमान में कमाल आएगा, इबादत का ज़ौक़ पैदा होगा। तबलीग में ठीक है और इबादत का शौक़ पैदा ना हो, सुन्नत भीतर पढ़कर सलाम फेर दे, ये बात नहीं है। सहाबा की इबादत का हाल देखना, कहते हैं उनके घुटनों पर, उनके पेशानियों पर सिद्धों की वजह से ऐसे निशान आ गए थे जैसे बकरी के घुटनों पर आते। मिसल रुकबिल मार्स, जैसे बकरी के घुटने देखना घिस के कैसे हो गए हैं, ऐसे सिद्धों की कसरत से, नमाजों की कसरत से ऐसे निशान हो गए। क्यों? क्योंकि नमाज का शौक पैदा हो गया, इबादत का ज़ौक़ पैदा हो गया, इल्म का शौक पैदा हो गया, हाँ, मेहनत का शौक पैदा हो गया कि हाँ कि अब जान पड़ेगी, नहीं तो सर से उतरती बात। इसलिए हर चीज अपने तमाम अज्जा के साथ होती है। बिरयानी खाली बिरयानी के चावल से नहीं बनती, समझाती है कि बिरयानी के चावल तक पानी में डाल दिए तो हो गई बिरयानी। हाँ, बिरयानी के लिए बिरयानी के चावल जरूरी है, लेकिन उसका दूसरी चीजें भी है। ऐसे ही मेरे नक़्ल हरकत भी जरूरी है कि वो तो असल है, लेकिन असल के साथ दूसरी चीज मिलानी पड़ेगी। ईमान में भी क़ुव्वत आवे, इबादत का ज़ौक़ शौक़ भी पैदा हो, सीखे ताकि जिम्मेदारियां मालूम हो। नहीं सीखेगा तो क्या जिम्मेदारी? खाली फिरने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, सीख कर फिरने से जिम्मेदारी पूरी होती है। इसलिए इसमें इल्म की भी जरूरत है, जिक्र की भी जरूरत। जिक्र की वजह से पाबंदी मिलती है। जिक्र इस्तिकामत का सबब है, इल्म जहालत के दूर होने का सबब है। हाँ, हर नंबर अपनी जगह है, उससे बनेगी बात। हाँ, उससे बनेगी बात। खाली शो नहीं बनाना है, बल्कि उसको कमाल दर्जे तक पहुंचाना है। तो हर चीज का कमाल उसके तरकीबी अज्जा की वजह से होता है कि जिन जिन चीजों से वो चीज बनती है वो उसमें पड़े। जैसे बिरयानी के अज्जा पड़ेंगे तो बिरयानी बन जाएगी। ऐसे हमारे पास दीन है, तो दीन तो अमाल के मजमूए का नाम है। मौलाना इब्राहिम फरमाते थे कि दीन तो अमाल के मजमूए का नाम है, एक अमल का नाम दीन नहीं है। वो तो अमाल का मजमुआ है, उसमें इनफरादी अमाल भी है, इज्तिमाई अमाल भी है। जी हाँ,
तो इन तमाम अमलों को जिंदगियों में लाना है। हाँ, मेहनत का असर ऐसा होगा जैसे पानी का असर होता है कि पानी बरस गया तो अब सब चीज जिंदा हो जाएगी। ऐसे सही मेहनत होगी तो फिर हर किस्म की दीनदारी लोगों में आना शुरू होगी। ताजिर में तिजारत का दीन, जमींदारी में जमींदार का दीन, मजदूर में मजदूरी का दीन, मुसाफिर में सफर का दीन, बीमार में बीमारी का दीन। क्यों? पानी पड़ा, उमूमी मेहनत हुई। तो उमूमी मेहनत की वजह से इन तमाम चीज़ों में और इन तमाम तबकों में दीनदारी की सलाहियत पैदा होगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो मदद की ये शक्लें होगी कि हमारा ताजिर भी दीनदार है, हमारा मजदूर भी दीनदार है, हमारा मालदार भी दीनदार है। क्यों? ये नुसरत की वजह से कि अपने दीन पर कायम भी रहो, अपने दीन के मददगार बनो। जिंदगी और माल ये अमानत है। जिंदगी और माल ये अमानत है। हाँ, ऐश करने के लिए नहीं है। हाँ, जितनी ऐश की जरूरत है उतनी ऐश भी करो, वरना असल तो जिंदगी और माल आखिरत बनाने के लिए है कि हमारी जिंदगी से, हमारे माल दौलत से हमारी आखिरत बने। तो वो आखिरत दीन से बनेगी। हाँ, दीन नहीं है तो फिर मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों में दीन लाने के लिए हमको अल्लाह ने दीन भी दिया है, दीन के काम भी दिए हैं। Very, very important, my respected brothers, that we understand what the taqaza, what the requirement is, and fulfill that taqaza and requirement. This is how deen will get water. Constantly, through movement, through application, taqazas will be created. Those taqazas that come in front of us, the qurbani and sacrifice that is given, by which those taqazas are fulfilled, then applying ourselves or conforming to mashwara, through mutual consultation, then these things coming together, this is the example of water by which the progress of the effort of deen will take place. It's not just a question of only coming out. Coming out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, this is one part. It's not the only thing, that the only focus has to be on that. Sixth point of tabligh is to come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. What about the other 5 points of tabligh? Come out on the basis of the other 5 points of tabligh. Each one is important. When the correct importance, the due emphasis is given to all these various parts, when they come together, then we'll find the kamal and perfection of deen taking place. If you look at the lives of the sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, look at the manner in which they applied themselves. The worship of Allah subhanahu wa ta'ala, the type of ruku, the type of sajda sahaba would make. That signs would come on the body equivalent like the signs that you will find on the limbs of an animal or a goat. That kind of marks would come on the Sahaba's body for long, long sajda. The shawq of ibadat, the inclination towards the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. When every part of deen is given its necessary emphasis and importance, then this collective representation, not emphasis only on one part. Like for example, the person wants to make biryani, you'll have rice there. But biryani is not made only with rice. You need everything else to come together with it. In the same way, one is naql harkat, coming out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Obviously, that is asal, that is the foundation. But there are other things that are attached to it. The importance of the knowledge of deen, so that you come out of ignorance. The importance of adhering to zikr. With zikr istiqamat, perseverance. Pabandi will come in our amal. Kamal, perfection is achieved when everything comes together. It's a collective representation of different parts. This is not show.
Everything has to be there. So that, this is why Maulana Sahab, rahmatullah alayhi, used to say, Deen is a collection of different a'mal. Some are individual a'mal, some are collective a'mal. And each one, by giving it its due importance, every point to come alive practically in our life, perfection in our worship of Allah Ta'ala, perfection in our qualities, perfection in our sincerity, etc., then the effect of this effort will be like water. When water falls, everything grows. All different types of crops grow. When this kind of effort will be made, then every branch will come alive. Why? There will be an umumi effort. And with this umumi effort, we find the wealthy will progress. The musafir also will want to learn the deen of safar. The businessman will bring deen in his life. Every branch will progress. This is what is meant in Tansurullaha Yansurkum. Help the deen of Allah by you being firm on deen, by you making the correct effort of deen. Yansurkum, Allah Ta'ala's help will come. How? The deen of Allah will spread. Every branch of deen will benefit. Every branch of deen will get water and will thrive when this collective effort is made. Life and wealth is an amanat. It is a trust. Not there just to be wasted away and whiled away. Person can use it in that. But the reality is life and wealth has to be used to make our akhirat. Then we find that true success will be there. Otherwise, to get success in akhirat is very, very difficult if we will not use our lives and wealth for deen. So bring deen in our life, collective, complete deen, not one part or branch of deen, and make this effort like water so that every branch will come alive. तो बात समझ में तो आ गई होगी हमारी, तो आप हजरात इसकी नियत करेंगे। हाँ, कि जो जिम्मेदारियां हमारी अल्लाह ने हम पर डाली हैं हम उसे पूरा करेंगे, और जो सलाहियतें दी हैं अल्लाह ने वो हम इस पर लगाएंगे, इस पर, अपने दीन पर। सलाहियतों का मसरफ और इस्तेमाल की जगह असल दीन है। हाँ, बाकी ज़रूरतें हैं, उससे इनकार नहीं है, लेकिन असल मसरफ और असल सलाहियतों के लगाने की जगह वो अल्लाह ताला का दीन है। क्योंकि अल्लाह ने हमें दीन दिया है और दीन के लिए पैदा किया है, दीन के लिए पैदा किया, आखिरत के लिए पैदा किया है। ये बताए तो आखिरत तो दीन से ही बनती है, तो हम दीन के लिए हैं, आखिरत के लिए हैं। इसलिए अपने अपनी सलाहियतों को अमानत समझकर अपने दीन की खिदमत करनी है, अपने दीन पर इस्तिकामत से रहना है, अपने दीन का मददगार बनना है। और मददगार बनने का मतलब ये है कि जब जब दीन का तकाजा आवे तो हम इसकी कोशिश करें कि तकाजे पूरे हो जाए। हाँ, कोशिश हमारे जिम्मे है, पूरा होना अल्लाह के जिम्मे है। कोशिश से ही काम बनते हैं, इसलिए बंदे कोशिश के मुकल्लफ है, पूरा होने का मुकल्लफ नहीं है। तो इसकी कोशिश करें कि जब जब जो तकाजे आएंगे तो हम उसे पूरा करेंगे। क्यों कि हर मुसलमान आलमी है, हर मुसलमान यानी उसके जिम्मे पूरे आलम की जिम्मेदारी है कि वो अपने जान माल से पूरे आलम में दीन ले जाने का जिम्मेदार है। ये नियत करे कि पूरे आलम में काम करना है। जी हाँ, तो अल्लाह ताला उसको इस हिसाब से, उसके नियत के हिसाब से सवाब देंगे और उसकी मेहनत के हिसाब से मदद करेंगे। नियत की वजह से सवाब मिलता है, मेहनत की वजह से मदद आती है। So each one of us, my respected brothers, this is our responsibility, that we bring our lives onto deen, and the capabilities which Allah subhanahu wa ta'ala has given us, our life, our wealth, etc., we utilize it for deen. The actual direction in which we are supposed to utilize the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, our life and our wealth and our capabilities, is the deen of Allah. We are human beings, they are necessities of life. We will also expend in them, but that is a necessity. The actual purpose and objective where life and wealth is supposed to be used is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah created us for this. Allah ta'ala created us to earn our akhirat.
our hereafter through the effort of deen, to utilizing our wealth and our lives for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, by understanding that it is an amanat and a trust. We ourselves have to become deendar, persevere upon deen, and and help the deen of Allah. What does it mean, help the deen of Allah? Whatever taqazas are there, we have to make an attempt to fulfill it. Discharging it, completing it, that is not our responsibility. What is our responsibility? We have to try to fulfill the various taqazas and keep the whole world in front of us. Every Muslim is alami. Every Muslim is responsible for the whole world. When we will keep the whole world, make that intention, then the reward will be according to the intention. The effort we will make, help of Allah will come. Intention, the whole world. मकाम पर रहे तो मकामी मेहनत, तकाजा है तो बाहर की मेहनत, चक्की के पार्ट की तरह से हरकत करने का नाम लावे तो हरकत भी करे, ऊपर का पार्ट हरकत करता है, नहीं तो अपनी जगह पर रहकर पाबंदी से काम करे ताकि दीन को पानी मिले। तो करेंगे ऐसा? हाँ, हमने ये फिक्र दिलाने के लिए ये काम किया है कि सबको इसकी फिक्र हो जाए कि हम दीन वाले हैं और दीन हमारे पास अमानत है और दीन लेकर ही कब्र में जाना है। जी हाँ, इस अमानत को संभाल के ले जाना है। तो हज़रत उमर फरमाते थे, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसे मरोगे। लोगों से कहते थे कि जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसे मरोगे, और जैसे मरोगे वैसे उठोगे कब्रों में से। हाँ, तो अल्लाह ने हमें दीन दिया है, इससे अच्छी क्या मौत है? अल्लाह के दीन पर मौत आवे। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। कि अगर तुम अल्लाह के रास्ते में मारे गए या अल्लाह के रास्ते में मर गए, दोनों सूरतें, मारे गए या मर गए, तो क्या होगा? कि लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। कि अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत मिलेगी सबसे पहले, और मग़फ़िरत देकर फिर रहमत आएगी। कि पहले गुनाह माफ़ हो जाएंगे अल्लाह के रास्ते में मरने की वजह से, और जब गुनाह माफ़ हो जाएंगे फिर जन्नत का दरवाज़ा खुल जाएगा, वो रहमत है। इसलिए हदीसों में इस काम की मेहनत ज़रूर करो, इसलिए कि ये काम यानी दीन की मेहनत ये जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, और उसकी वजह से अल्लाह तुम्हारी परेशानियाँ उठा देगा। ये बशारत है, परेशानियों का इलाज भी है। तो करेंगे? हाँ, ये नियत लेकर जाने, फिर अपने अपने माहौल में, अपने अपनी मस्जिदों में इसको करें ताकि ये सब जगह पानी पहुंच जाए। In every condition we have to make the effort of deen. Ourselves become deendar and then make the effort of deen. Whether we are in our localities, there we will do our maqami work. And then when the taqaza comes, we will strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Like the grinding mill, both parts are necessary. The wheel on top spins, the wheel in the bottom is still. In the same way, whatever taqaza, whether in our localities or whether we have to strive in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, every one of us have to become fikrman, become concerned about the deen of Allah, become the people of deen. Why? Because this is an amanat, this is a responsibility. And as Umar radiallahu ta'ala used to say, that like you will live, your death will occur in the same condition. And in the condition your death occurs, you will be raised up on the day of judgment in the same condition. We find Allah Ta'ala says in the Quran, وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Whether a person is slain in the way of Allah or whether he passes away, just passes away in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, making the effort of deen, then the first thing is that Allah will forgive all his sins. And then over and above that, Allah Ta'ala's rahmat and mercy. What is Allah's rahmat and mercy? That Allah will give him Jannah. He will enter into Jannah. This is why it is mentioned in hadith that make the effort of deen, strive in the path of Allah, because this is one of the doors of Jannah. And Allah will remove your worries and your concerns. Allah will alleviate your difficulties.
this glad tiding is given. So my respected brothers, whether we are in our localities, in our masjid, we have to do the effort. And whatever taqazas of deen are there, to strive in the path of Allah, that also we have to ready ourselves. So all of us are ready for this, inshallah. और यकसू होकर काम करना है. दुनिया में क्या चल रहा है, क्या झगड़े हो रहे हैं, हम इसे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं. हम तो अपने काम के लिए, हम अपने काम के लिए. नबी को भी हुक्म है वतबत्तल इलैहि तब्दीला, अल्लाह के काम की तरफ नबी यकसू हो जाओ. हाँ, तो हम अपने काम के लिए यकसू हो जाए. हाँ, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये कोई ताल्लुक नहीं. जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमको इस उमूमी काम की दी है, हम अपने आप को इस उमूमी काम से वाबस्ता रखें, ताकि काम जिंदगियों में आवे. और काम की हिफाजत की, जब मैं शुरू में कहा था कि काम की हिफाजत के भी हम जिम्मेदार हैं, काम को कायम करने के भी जिम्मेदार हैं. नमाज कायम करना, नमाज हिफाजत ऐसी कि हिफाजत कैसे करें कि हम अपने कामों के लिए यकसू रहें. बाकी जिनका जो हक है वो अदा करें. ताउन का हक है तो हम ताउन करेंगे, रहबरी का हक है तो रहबरी करेंगे, मदद का हक है मदद करें, लेकिन अपने काम के लिए हम यकसू रहें. बस दूसरी चीज़ों में पढ़ने से फिर हमारा काम खराब हो जाएगा और वो काम हमारे से होगा नहीं. हाँ, तो अपना खोएंगे वो दूसरा खोए. इसलिए कहते हैं यकसू हो जाओ अपने काम के लिए, मुझे तो ये काम करना है. बाकी जितने दीनी काम हैं, जितने खैर काम हैं, हम उसके मददगार हैं, हम उसके लिए दुआगो हैं. क्यों कि वो भी अल्लाह के काम है, तो हम उसके मददगार हैं. तो मददगार बनो और अपने काम को काम बनाओ. ये मैंने बहुत पहले हमारे इन जमात के साथियों से कहा था, बहुत साल हो गए. मैंने कहा देखो, हम तमाम नबियों पर ईमान लाते हैं. मैंने कहा तुम्हारे अपने काम में एक ऐसी हालत है कि लोग अखलाक वाले भी हैं, माल वाले भी हैं, इसलिए यहाँ हर किस्म के लोग आएंगे. जमीयत वाले भी आएंगे, जमात वाले भी आएंगे, अंजुमन वाले भी आएंगे, मदरसे वाले भी आएंगे. क्यों कि सबको यहाँ से पानी मिलता है, मदद मिलती है, लोग मदद करते हैं. तो हर किस्म के हजरात आएंगे, ऊपर के भी नीचे की भी. तो तुम्हें क्या करना चाहिए? हाँ, तो हमें हुक्म है कि अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, कि हर आदमी को उसके दर्जे पर रखो, उसका दर्जा कैसा हो, और उसके दर्जे के हिसाब से उसके मददगार हो. तो मैंने कहा जितने खैर के काम आपकी तरफ आए, आप उन खैर के कामों के मुआमिन बनो, मददगार बनो, और अपने काम को मकसद बनाकर करो. जैसे हम तमाम नबियों पर ईमान लाते हैं, लेकिन अपने नबी की ताबेदारी करते हैं. दूसरे नबियों की ताबेदारी हम नहीं कर सकते. उन पर ईमान लाएंगे कि वो सच्चे नबी हैं, लेकिन अपने नबी को सच्चा नबी भी मानेंगे और ताबेदारी भी करेंगे. समझ में आई बात? ऐसे जो हमारा काम है, इसको अपना काम और अमानत समझ कर करना है. बाकी दीन के जितने दूसरे काम हैं, हम उनके खैर खा बने, हम उनके मददगार बने, हम उनके मुआइन बने, और अपने काम को अपनी लाइन से काम बनाकर करें. Absolutely essential, my respected brothers, is to be single-minded in our approach towards our work. Do your work. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam is commanded, وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. In other words, focus and single-mindedness, commitment towards your work. Why? This is an umumi effort. So we have to, one, persevere, establish it, and with that the protection of the work is in this. Other lines or fields of effort of deen, they are also ours. They are also helping the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So they, to whatever extent we can, we will assist them, and we will have good thoughts about them. But when it comes to your own work, that commitment and single-mindedness is essential. By going everywhere, what will happen is you will destroy your own work. That work also won't happen, and your work also won't be established. So when it comes to the other lines or other fields of effort, we are helpers of that by making dua for them and assisting in whatever way we can. But single-mindedness and total commitment towards our work. Hazrat says that I mentioned this many years ago also, that mashallah your country is such that you have people of every line, mashallah, people of akhlaq, people of wealth, jamiyat, people of different lines of effort.
and Hazrat, prominent people from different lines will come towards you. What are you required to do? Anzilun nasa manazilahum. Each one, according to his rank and position, make his ikram. And in the lines of good, become muawin and helpers of that. But like we have iman on all the Anbiya alayhimu salatu wassalam. They are all Nabis of Allah. We have iman, good thoughts towards every one of them, conviction on every one of them. But obedience and following, we cannot follow all the Anbiya alayhimu salatu wassalam. So our following, our imam, our example, our role model will be Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So our work is an amanat, it is a trust. The protection of it is in this, that there has to be the single-minded focus. Other lines of deed, we become helpers to whatever extent we can, and we make dua for them. But that should not affect our commitment to our work. ٹھیک ہے؟ ہاں منظور ہے نا یہ؟ تو بس اب دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. ہم نے تو یہ فکر دلانے کی بات کی ہے، باقی عمل کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. We have conveyed to you the fikr and concern. Amal now is each one's responsibility to practice upon what has been said. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا جوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أعطيتنا. ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غیر ضال ولا مضل. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا لے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. اپنی اپنی ذمہ داریوں پر ہم میں سے ہر ایک کو موت تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں اخلاص پیدا فرما، استخلاص پیدا فرما، استقامت عطا فرما. ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا بیماری سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما، ہماری اور امت کی حفاظت فرما. جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پر ہمیں موت تک قائم فرما. اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اللہ. There won't be Musafa. Molana's got supper early in the morning also. Molana will get salam. Please don't give it. From UK, yes. Oh, okay.